استاد جس کو روحانی باپ کا رتبہ دیا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں استاد کی بڑی عزت ہے، خواہ وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر سماج میں استاد کو ایک رتبہ دیا گیا، استاد کو ایک عزت دی جاتی ہے، اور اکثر ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو استاد ہیں مدارس میں جو دینی تعلیم دے رہے ہیں وہ بچوں پر آئے روز تشدد کرتے ہیں، اور اس طرح کے کئی کیس رپورٹ ہوتے ہیں، اور کہیں تو ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ استاد جس کو روحانی باپ کا رتبہ دیا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں استاد کی بڑی عزت ہے، خواہ وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر سماج میں استاد کو ایک رتبہ دیا گیا، استاد کو ایک عزت دی جاتی ہے، اور اکثر ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو استاد ہیں مدارس میں جو دینی تعلیم دے رہے ہیں وہ بچوں پر آئے روز تشدد کرتے ہیں، اور اس طرح کے کئی کیس رپورٹ ہوتے ہیں، اور کہیں تو ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ اور کچھ تو ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ جو استاد ہے اس نے اپنے طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی کر دی۔ اللہ معاف کرے، یا تو ایسے لوگوں کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہوتا، یا خود وہ باپ نہیں ہوتے، یا ان کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی۔ اس طرح کے واقعات آئے روز دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اس کے بعد حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے، انہوں نے یہ مہم بھی چلائی کہ مار نہیں پیار، آرام سے تعلیم دیں، اور مارنے پہ پابندی عائد کی گئی۔ لیکن پھر بھی ایسے کیسز کیوں رپورٹ ہوتے ہیں؟ ابھی گزشتہ روز قبل ایک واقعہ دیکھنے میں آیا، سمن آباد کا علاقہ ہے لاہور میں، وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے، خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، سمن آباد میں استاد کے تشدد سے طالب علم زخمی، اور طالب علم کوئی معمولی زخمی نہیں ہوا، شدید زخمی ہوا۔ اس بچے کے جو سر کا یہ حصہ تھا گوشت پورا پھٹ گیا، ایون کہ جو اس کی ہڈی تھی، یہ سامنے ہمارے جو ماتھے پہ ہڈی ہوتی ہے، اس بچے کی وہ ہڈی نظر آنے لگ گئی۔ اور انہوں نے استاد جو تھے قاری صاحب، اور وہ اس مدارس کے جو مدرسے کے اکاؤنٹنٹ تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر والوں کو اطلاع دیے بغیر بچے کو خود ہاسپٹل لے گئے۔ لیکن جب بچے کے والدین نہیں تھے تو انتظامیہ نے علاج کرنے سے منع کر دیا۔ یہاں پر اس قاری کے بھی اور اس اکاؤنٹنٹ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے بچے پہ اتنا تشدد کیا کہ بچے کو جب اس نے ہوا میں اچھالا کہ وہ بچہ زمین پہ آ کے گرے، تو اوپر پنکھا چل رہا تھا، اور وہ پنکھا بچے کا جو پر تھا وہ بچے کے سر پہ لگا، اور اس کا سر پھٹ گیا، شدید زخمی ہو گیا بچہ۔ اب اس طرح کے واقعات میں کمی نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ ان کے اندر کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو ایس پی اقبال ٹاؤن ہے، انہوں نے اس کا سخت نوٹس لیا، اور انہوں نے گرفتار کیا ان دونوں ملزمان کو۔ اب وہ سمن آباد تھانے میں اس ٹائم موجود تھے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس بچے کے والدین سے بھی ملیں، اور اس جو واقعے کا پس منظر ہے وہ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے لے کے آ سکیں۔ اب تمام آپ کو میں بتاتا چلوں رپورٹ، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، تاکہ آپ تک جو ہیں وہ خبریں جلد از جلد پہنچتی جائیں۔ ملزمان میں قاری عبدالودود، اکاؤنٹنٹ عظیم اور قاری حبیب گرفتار ہونے والوں میں شامل۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق نامزد ملزمان نے 10 سالہ بچے فیضان پر تشدد کیا۔ جس بچے کا ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ 10 سالہ بچہ ہے۔ بچے کو اٹھا کر پٹخا، بچے کو پنکھا لگنے سے شدید چوٹ آئی۔ اسپتال انتظامیہ نے والدین کے بغیر بچے کا علاج سے معذرت کر لی۔ 3 دن کے بعد بچہ اپنے ہوش و حواس میں آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچے نے حقیقت بتائی، جس پر والد نے پولیس کو اطلاع دی۔ سمن آباد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ اور محمد عثمان ٹیپو ایس پی اقبال ٹاؤن ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں پر تشدد، ہراساں کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن نے صاف کہا کہ جو اس طرح کے کم از کم میرے علاقے میں واقعات کرے گا تو وہ کسی قسم کی رعایت اس کے ساتھ نہیں برتی جائے گی، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو میرے خیال سے کہ اگر آپ کسی بچے کو تعلیم دے رہے ہیں تو تھوڑا سا رحم کیا کریں۔ اس طرح اتنی کوئی یہ وحشیانہ طریقے سے آپ لوگ جو تشدد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل میں ترس نہیں ہے یا کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔